باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، گو مگو، بے یقینی، شکوک و شبہات، تقریباً سوشل میڈیا پہ کوئی 36 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی 48 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی 72 گھنٹے دے رہا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور نگران حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، نیا وزیر اعظم تلاش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو بے یقینی، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس وقت سے ایک عجیب بے یقینی ہے، اور اس بے یقینی کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر روز بروز اوپر جا رہا ہے اور ہر چیز کئی گنا مہنگی ہو گئی، اور جو مہنگائی کرنے والے ہیں اب وہ جو مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے تھے اب وہ نہیں بول رہے، اب وہ بول ہی نہیں رہے، اب وہ چپ سونگ گئی ہے، ان کو چپ سادھ لیا انہوں نے، اب نہیں بول رہے کہ کیوں مہنگائی ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتے تھے ہماری شکلیں دیکھ کے مہنگائی 50% کم ہو جائے گی، تیل نیچے آ جائے گا، بجلی نیچے آ جائے گی۔ بجلی کی قیمتیں بھی چڑھ گئیں، تیل کی قیمتیں دستک دے رہی ہیں، دروازہ توڑ کے اندر آنا چاہ رہی ہیں، اس کو روک کے کھڑے ہیں، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ دیر روکیں گے تو یہ اسمبلیاں لے جائے گی۔ یہ جو قیمتیں ہیں تیل کی، جو انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں اپ کیا جائے، اور جس کو جب یہ خان صاحب نے نیچے کی تھی تو اس وقت نون لیگ نے بڑی تنقید کی تھی۔ اب نون لیگ عوام کے خوف سے وہ قیمتیں اپ نہیں کر رہی کہ سارا ستیہ ناش نہ ہو جائے، لوگوں سے گالیاں بھی نہ پڑیں کہیں۔ تو ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو میں یاد دلا رہا ہوں، جس دن شہباز شریف صاحب حلف اٹھا رہے تھے، ان کو پتہ چونکہ چل گیا تھا، معاملہ سب طے ہو گئے تھے، بندے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، خان کے سندھ ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے، کچھ میرٹ میں رکھے ہوئے تھے، جن کے ضمیر جاگ گئے تھے، وہ بندے جو تھے ان کے پاس تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نمبر پورے کر لیں گے، اتحادی جو تھے سارے بک گئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کے بے ضمیر ترین اتحادی میں نے نہیں ایسے دیکھے اپنی زندگی میں، بڑے بڑے دیکھے لیکن ایسے نہیں دیکھے، جو آخری دن تک وزارتیں بھی لے کے بیٹھے رہے اور مذاکرات بھی دونوں طرف کرتے رہے، اور آخری دن جا کے انہوں نے کہا جی ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اچھا، جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، جن کے ضمیر جاگنے تھے وہ جاگ گئے ہیں، تو انہوں نے مارکیٹ میں پیسہ پھینکا، ڈالر کا ریٹ کچھ سستا کیا، ڈالر پھینکا، اور ڈالر جب آپ مارکیٹ میں پھینکیں گے بڑی تعداد میں، تو بزنس مینس تو ان کے ساتھ ہیں بڑے بڑے، اور خود بھی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، انہوں نے بہت مال لوٹا ملک کا۔ اچھا، جب انہوں نے ڈالر پھینکے، ڈالر سستا ہو گیا، اور ڈالر آ گیا 82 پہ، تو پہلے دن میاں صاحب نے حلف اٹھاتے ہی جو تقریر فرمائی، بلکہ میاں صاحب سے پہلے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، جنہیں کوئی مریم صفدر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ محترمہ جن کی وجہ سے نواز شریف کو ملک بدر ہونا پڑا، جن کی وجہ سے اسے اقتدار سے نکلنا پڑا، جو فوج کو گالیاں دیتی تھی، اور جو دن رات فوج کے خلاف بیانیاں بنا کے یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، نعرے لگواتی تھی اور ہنستی تھی، وہ محترمہ نے صبح صبح ٹویٹ کیا کہ میاں شہباز شریف کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی ڈالر 90 سے 82 روپے پہ آ گیا۔ میاں صاحب نے بھی پہلی تقریر میں آتے ہی اس کا ذکر کیا، لیکن 2 4 5 دن میاں صاحب کی پھرتیاں دیکھ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر وہ ڈالر آہستہ آہستہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہوا، اور وہی جنہوں نے پھینکا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اور اوپر جائے گا تو انہوں نے مارکیٹ سے ڈالر اٹھا لیا۔ اب جس کو ضرورت ہے وہ تو جائے گا لینے کے لیے، اور ڈالر 90 92 95 پہ چلا گیا۔ میاں صاحب لندن چلے گئے سیر سپاٹا کرنے، اور محترمہ کو جلسوں پہ لگا دیا کہ تم جلسے کر کے عمران خان کے جلسوں کا جواب دو۔
وہ الٹا جواب دینے کی بجائے اتنے آدمی نکالنے کی بجائے بے عزت ہوئیں، اور اس لیے کہ لوگ بہت تھوڑے آئے۔ جو ٹائم دیا گیا تھا، جو تقریر کا ٹائم تھا ان کا مقررہ، اس ٹائم تک پنڈال خالی رہا، اور جو آئے بھی وہ شہباز شریف کی گاڑی کو اور مریم کی گاڑی کو دیکھ کے چور چور کے نعرے لگاتے رہے، الٹی پریشانی ہوئی۔ اچھا، اب بات نہیں کر رہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے کیسے آئے گی، بجلی کی قیمت نیچے کیسے آئے گی، چھپ چھپا کے، کوئی لندن ہے، کوئی لاہور ہے، کوئی اسلام آباد ہے، عوام کے سامنے نہیں آ رہے، میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے، اپنی اپنی بلوں میں گھسے ہوئے۔ بھئی آپ کو جو لایا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے امپورٹڈ کا الزام قبول کر لیا، اس سے جا کے ہاتھ پاؤں اس کے پکڑیں، منت کریں، جس کے وینٹیلیٹر پہ آپ چل رہے ہیں اور جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ بلاول جا رہا ہے لیکن بلاول کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ بلاول کی حرکات و سکنات یہ ایسی ہیں کہ یہ جن کے سامنے بیٹھے گا وہ اسے دیکھ کے ہنسیں گے کہ یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، کبھی میں سوچتا تھا تو سوچ کو جھٹک دیتا تھا، کبھی کبھی خیال آتا تھا نا مجھے کہ کچھ ہونے والا ہے ملک میں، یا اللہ کہیں یہ بدبخت نہ آ جائیں جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے، جو ہماری فوج کو گالیاں دیتے رہے، اور جو کئی سال تک جن کا بیانیہ ہی ہماری فوج کے خلاف تھا، فوج کے جوان قربانیاں دیتے رہے، سرحدوں پہ ملک کی حفاظت کرتے رہے، اور یہ گالیاں دیتے رہے بیٹھ کے لندن میں، یہ جلسوں میں، ویڈیو لنکس پہ، ویڈیو خطاب پہ، اور پھر حملے پہ حملہ، ابھی مریم نے تازہ حملہ کیا جنرل فیض حمید پہ، اور ادھر زرداری صاحب نے بھی فیض حمید پہ حملہ کیا کہ ہم نے اسے کھڈے لائن لگا دیا۔ ادھر پتہ نہیں آصف نے، خواجہ آصف نے، یا کس نے یہ کہا کہ ثناء اللہ نے کہا کہ جس کو لانا ہے پہلے اس کا کردار دیکھیں گے، پہلے اس کا شخصیت دیکھیں گے، پہلے اس کی پرسنالٹی دیکھیں گے۔ اور چوروں، پہلے یہ تو دیکھو جس کو وزیر اعظم لگا دیا ہے اس کی پرسنالٹی نہیں دیکھنی تھی، اس کا کردار نہیں دیکھنا تھا، وہ منی لانڈر ہے، وہ اس کے کیس عدالتوں میں ہیں، اس کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس کو وزیر اعظم تو آپ نے بٹھا لیا۔ جرنیلوں کو آپ دیکھیں گے، جرنیلوں کو آپ دیکھیں گے، سبحان اللہ، کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور ادھر جو بلاول نے دعویٰ کیا ہے، میری خواہش تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی جواب آئے کہیں سے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ اسے کو خیال بھی آئے تو وہ کہہ دیتا ہے مجھے رات کسی نے دھمکی دی ہے کہ اگر عدم اعتماد تم لائے تو ماشاء اللہ لگا دیں گے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی باقاعدہ آنا چاہیے تھا۔ جواب آئے تو صحیح کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹے، دو تین جواب آئے، مبہم سے آئے کہ پتہ نہیں کس کو کہا جا رہا ہے، خان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ وہ تو نام لے کہ بابا جرنیلوں کے سارا کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں سارے، وہ اب مقبول ہو گئے ہیں، اور جو حامی تھے ہمارے جیسے جو نعرے لگاتے رہے پاک فوج زندہ باد، اور آج بھی لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کو منظور ہوا تو اپنی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظروں سے گر گئے ہیں، وہ مبغوض ہو گئے، اور جو گالیاں دینے والے تھے وہ محبوب ہو گئے۔ چلیں، کوئی اس سے بھی ہمیں کوئی، آپ کی مرضی ہے، آپ جو کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ ملک اس وقت جہاں جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ، کل میں نے سنا اس کو مسلم لیگ نون کے قیصر شیخ صاحب کو، اب وہ کہہ رہے تھے یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، بہت تیزی سے چند دنوں بعد یہ سطح تک پہنچ جائے گا، خدا نہ کرے، خاکم بدہن۔ تو میں سنبھالنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے، یہ جن کو لایا گیا تھا کہ یہ سنبھالیں گے، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے اس نے دوستوں سے بھی دشمنی ڈال لی ہے، ہمسایوں کو بھی ناراض کر لیا ہے، اس کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بھائی اب آپ آ گئے ہیں، آپ کے تو سارے دوست تھے، آپ پہ تو مہربان تھے، لیکن آپ پہ مہربانی ہونے کی بجائے آپ کو سعودیہ سے بھی جواب مل گیا، یو اے ای سے بھی جواب مل گیا، اور اگر چائنا نے اور سعودیہ نے اپنے پیسے بھی مانگ لیے، نکلوا لیے، تو آپ جہاں کھڑے ہیں اہل
علم اور اہل عقل جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا حشر ہوگا اس ملک کا۔ اب لندن بلایا تو اسی لیے گیا تھا کہ مشورہ کریں اس سے نکلیں کس طرح، تو نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ فوراً کہیں لے بھائی ہم سے نہیں چل رہی، پاکستانی اوورسیز پاکستانی آپ نے ناراض کر لیے۔ زرداری نے کہا یہ گمراہ ہیں، آپ جو الیکشن ریفارمز لانے جا رہے ہیں وہ ریفارم صرف یہ ہیں کہ ان کے ووٹ کا ختم کرنا ہے، آپ کو ان کے ووٹ سے خوف لگتا ہے لیکن ان کے ڈالر اچھے لگتے ہیں، تو خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کی طرف چلے جائیں، پھر الیکشن کروا دیں صاف اور شفاف، جو آتا ہے اس کے سپرد کر دیں، وہ چلائے آ کے ملک کو سنبھالے۔ اگر نہیں سنبھال سکتا تو پھر اور بڑے رستے ہیں، اور میں تو ویسے ہی پہلے ہی اس سسٹم سے دل برداشتہ ہوں، اس سسٹم سے مایوس ہوں، اللہ سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ خان صاحب کو بھی کہتا ہوں، اس الیکشن سسٹم اور اس الیکشن کے نتیجے میں آنے والی اسمبلی کا اشر آپ نے دیکھ لیا خان صاحب، اب 20 بندے خرید لیں سارے ملک کا ستیہ ناش۔ اس لیے بڑے جو ہیں سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ملک کا سسٹم جو ہے اسے کو ایسا بنائیں کہ ایسے جھٹکوں سے سسٹم تباہ و برباد نہ ہو اور ملک کو نقصان نہ ہو جائے۔